ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شروع کر دیں جی، آگے تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ارادہ ہے کہ بہت ہی ضروری بات آپ کے سامنے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، آپ سب بھی ساتھ ساتھ میں بالکل اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ تو میری زبان پر جو خطبہ ہوگا اس میں نام اللہ کا ہوگا، آپ سب کی زبان پر جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کی زبان پر بھی اللہ کا نام رہے گا۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اس وقت بہت کم وقت میں بہت ضروری بات عرض کرنا ہے، جس میں خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ نیت کرو کہ جئیں گے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو انشاءاللہ موت بھی آئے گی نبی کے طریقے پر اور سنت طریقے پر، اور اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھے بات یہ کرنا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے،
سب کو معلوم ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں معراج میں گئے اور اللہ کے بہت قریب ہو گئے، اللہ کے بہت قریب ہو گئے، 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا اور اللہ کے عرش پر پہنچے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجب انداز میں 15ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ مجھے اس وقت جو بنیادی بات عرض کرنا ہے، جس میں ہماری ماں بہنوں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اللہ آج میں عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، اور اللہ آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، تو اللہ مجھے 5 سوالات آپ سے کرنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میرے اللہ تو میں 5 سوالات کروں۔ اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوال کرنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی اور جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، یعنی سوال کرنے والے بھی بہت عجیب اور بہت ہی اہم، اور جواب دینے والے خود اللہ تبارک و تعالی، خود باری تعالی۔ تو یہ سوالات جو میں بس آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، آپ نے زمینوں کو بھی پار کیا ہے، 7 آسمانوں کو بھی پار کیا ہے، اور 8 جنتوں کو بھی پار کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا کو بھی پار کیا ہے، اور ہمارے نبی اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ پوچھو نا، کیا سوالات پوچھنے پوچھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 سوالات پوچھنے ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ بہت زمانہ پہلے ہمارے نبی معراج کی رات میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت زمانہ پہلے اے اللہ آپ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ آپ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور یہ بات ہم کو بھی معلوم ہے کہ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، آگ میں رہے، آگ میں رہے، 40 دن اور 40 رات۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی 15 منٹ یا یوں کہو کہ 12 منٹ اگر کوئی آگ میں رہے تو جل کر ختم ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی دہتی ہوئی آسمان کو چھونے والی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن 40 رات رکھا گیا، لیکن جب 40 دن اور 40 رات مکمل ہوئے اور آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، اور آپ کو معلوم ہوگا جو آدمی آگ میں ہوگا کالا کالا ہو جائے گا، کلوٹا ہو جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے، اللہ نے پہلے خوبصورت بنایا تھا، آگ سے باہر نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ مبارکبادی دینے لگے کہ آپ آگ سے باہر آ گئے، 40 دن 40 رات میں آپ کو آگ نے جلایا نہیں، آپ باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے میں آگ میں تھا تو اچھا تھا، صبح ہوتی شام ہوتی خود اللہ تعالیٰ مجھے پوچھتا تھا کہ میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن 40 رات آگ میں رہے، اور پھر اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا، جس کو قرآن کریم نے 17ویں پارے میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا۔ میرے پیغمبر ابراہیم پر آگ نہ رہے گی بلکہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ تو خیر مجھے تو یہ بات کرنا کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تو پہلا سوال پوچھا، اللہ بہت زمانے پہلے آپ نے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ بات بالکل صحیح ہے، میں نے آگ کو باغ بنا دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دوسرا سوال، اللہ ایک اور نبی کو آپ نے دنیا میں بھیجا جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ ان کو بھی آپ نے ایک بہت بڑا انعام دیا، اللہ آپ ہی بتاؤ نا آپ نے کتنا بڑا اور کون سا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے انعامات دیے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ وہ 1,00,000 اپنے قوم کے لوگوں کو جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر جا رہے تھے اور فرعون سے چھپے چھپائے جا رہے تھے اور 1,00,000 کو لے کر جا رہے تھے اور فرعون کی آنکھوں سے بھاگ رہے تھے۔ آگے آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی سواریاں بھی ہیں، ان کا سامان بھی ہے، ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کے زیورات بھی ہیں، ان کے برتن بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر جا رہے۔ اچانک سامنے سمندر آ گیا۔ اب آگے جائے تو سمندر میں بھی مرنا ہے اور پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر، اور تھوڑی دیر میں دیکھا بھی کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے، اس کا بہت بڑا لشکر بھی آ رہا ہے، دھوم دھماکے لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنو اسرائیل 1,00,000 کے قریب لوگوں کو کہنے لگے کیا ہوگا، کیونکہ اب تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے جائیں گے تو فرعون ہماری بوٹی بوٹی کر دے گا، معلوم نہیں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ساری قوم نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ ہی تو ہم کو لے کر آئے اور آدھی رات کو آپ نے سمندر کے سامنے ہم کو کھڑا کر دیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بیچ میں ہم 1,00,000 ہے، ہمارا کیا حال ہوگا اب آپ ہی جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے سامنے پکارا اور اللہ کو کہا اللہ یہ سمندر سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں دیکھو نا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، ڈنڈا ہے جس کو عربی میں عصا کہتے۔ بس اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مارو اس کو، سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو سمندر پر مارا، اللہ کی قسم اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر سمندر کو پار کر گئے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ پوری قوم پار ہو گئی، ان کے پاؤں کے اوپر، ان کے پاؤں کے نیچے تو تھوڑا پانی نظر آتا تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہیں معراج پر کہا اور عرش کے سامنے کہا اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، دریا میں راستے بنا دیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک 2 سوال پوچھے۔ ایک سوال تو اللہ حضرت ابراہیم کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بنایا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا تیسرا سوال ہے، آپ نے ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجا جن کا نام حضرت داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ان کو کیا انعام دیا؟ سب سے پہلا انعام تو یہ دیا کہ ان پر آسمان سے کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے زبور، اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اتنی اچھی آواز دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی آواز دی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی تھم جاتا تھا، اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا، اور حضرت داؤد بھی پڑھتے تھے اور
اور بے جان پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آنا شروع ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے حضرت داؤد کو ایک انعام دیا، دوسرا انعام یہ دیا کہ ان کے ہاتھ کو اتنا مضبوط بنایا، یہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے 5 انگلیوں والا، کہا حضرت داؤد کو اتنا مضبوط ہاتھ دیا کہ بڑے سے بڑے لوہا، بھاری بھرکم لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا، یہ ہاتھ کو یوں موڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس لوہے کو موم بنا دیتا تھا۔ جو آج بڑی بڑی مشینری کام کرتی ہے وہ حضرت داؤد کا اکیلے کا ایک ہاتھ کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر حضرت داؤد کو اتنا بڑا ملکہ دے دیا کہ وہ زبور پڑھتے تھے، بہنے والا پانی رک جاتا تھا، اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا۔ ارے حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے بے جان پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور ہم نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ ہم نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا۔ تو 3 سوالات ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہیں عرش پر کہنے لگے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے آگ کو باغ بنا دیا، اے اللہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو راستے بنا دیے، اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ یہ بتاؤ نا حضرت سلیمان کو آپ نے کیا عطا کیا؟ تو اللہ کی آواز آئی وہ میرے مصطفیٰ میرے محبوب مجتبیٰ حضرت سلیمان کو تو میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا بادشاہ بھی بنا، اور بادشاہ بھی ایسا سپر پاور بادشاہ بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اتنی لمبی حکومت کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے سلیمان علیہ السلام تو انسانوں پر حکومت کرے، جناتوں پر حکومت کرے، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، چلنے والے چرندوں پر حکومت کرے، کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ حضرت سلیمان کو تو میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ وہ بہت سو پر حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ہوا پر بھی حکومت، میں آپ کو سمجھاؤں ہوا پر حکومت کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت دیا تھا۔ تخت، وہ تخت جو ہے نا شیشے کا بنا ہوا تھا، کانچ کا بنا ہوا تھا، اور وہ تخت اتنا خوبصورت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں بیٹھتے تھے نا تو ایک فرشتہ آتا تھا، اور فرشتہ آ کر کہتا تھا اللہ کے نبی کہاں جانا، اللہ کے نبی کہاں جانا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے، میں جنوب میں ہوں، مجھے شمال میں جانا۔ وہ فرشتہ کہتا اب آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آنکھیں بند کرتے، تھوڑی دیر میں پھر فرشتہ آتا، اللہ کے نبی آنکھیں کھولو۔ حضرت سلیمان کہتے ابھی تو آنکھ لگی نہیں کہ تم نے کہا آنکھ کھولو۔ کہا آپ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پر آ گئے، یعنی پلک جھپکنے کے برابر، یا کہو کہ کچھ منٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں آپ مشرق سے مغرب آ گئے، آپ شمال سے جنوب آ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرشتے کو کہتے تھے اتنا لمبا سفر ہم نے بہت جلدی طے کیا۔ تو فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی سلیمان آپ کو معلوم نہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے، یہ جو ہوا چلتی ہے نا اس کو بھی اللہ نے آپ کا غلام بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سلیمان آپ نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، چرندوں پر حکومت کی، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا، انسانوں پر بھی حکومت کرے، اور حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے۔ خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سوالات پورے ہو گئے، اب ایک ہی سوال باقی رہ گیا۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال کیا پوچھا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا تھا اے اللہ حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا سوال
اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کون سا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ تیسرا سوال اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہوا کو بھی ہم نے ان کا غلام بنا دیا۔ تو 4 سوالات ہو گئے۔ اب سننا میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا، اللہ میں تو آیا ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، اللہ جب تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ زمین پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا سکتا ہے اور اس وقت حضرت موسیٰ زمین پر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا سکتا ہے، وہ زمین پر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ان کے غلام بن جائے، ہوا ان کے تابع ہو جائے، وہ زمین پر تھے۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ میں تو اس وقت زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، میں جنتوں میں نہیں ہوں، میں سدرۃ المنتہا پر نہیں ہوں، اے اللہ میں اس وقت عرش میں ہوں، اللہ تیرے سامنے ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں۔ اللہ آج تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ آج مجھے کیا انعام دینے والا؟ بس اتنا ہمارے نبی کا پوچھنا، اللہ کیا انعام دینے والا، کہ او اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک، اللہ کی آواز آئی سارے نبیوں کو جو میں نے دیا آج تو اس سے بھی زیادہ تجھے دینے والا، بلکہ میں اپنے تخیل میں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوگا آج میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، آج وہ انعام دوں گا جو کسی نبی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی نبی کے کانوں نے سنا نہیں، کسی نبی کے دل نے سوچا نہیں۔ آج بہت بڑا انعام تجھے دینے والا میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، وہ انعام دینے والا جو میں نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا عرش کے اور قریب ہو گئے، عرش پر تھے، عرش کے اور قریب ہو گئے، اور کہا اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بہت قریب ہو گئے، کہا بتانا اللہ مجھے بتا تو مجھے کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے فرمایا بہت پیارا انعام، سب لوگ سنیں، اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضی، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اللہ، میرے حبیب اللہ، میرے نبی اللہ، میرے صفی اللہ، میرے عبد اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ میں تجھے وہ انعام دینے والا جس کو ہم اپنے تخیل میں کہیں کہ کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا، کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نبی نے اپنے دل میں سوچا نہیں ہوگا، میں تجھے وہ انعام دینے والا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور آگے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو میرا نہیں وہ تیرا کبھی بھی نہیں۔ میری ماں بہنیں اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ میں نے بہت جگہ پر بتایا، آج میں خاص ہماری ماں بہنوں کو، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں میں ہے اور کرفیو کا ٹائم ہے، سبھی اپنے گھر میں بیٹھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، بچے 2 جملے سوچے کہ اللہ نے پہلا جملہ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا، اے مصطفیٰ تمہارا بھی وہاں نام ہوگا، اور ہم نے دیکھا کلمے میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، نماز میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اقامت میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اذان میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، قرآن میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، تورات میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، انجیل میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، زبور میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، آسمانی صحیفوں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، اور عرش کے پائے پر
اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، حور کے گلے پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے بہاروں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے گلزاروں اور گلشنوں میں اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے، جنت کے پھل اور پھول پر اللہ کا نام ہے تو محمد کا نام ہے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے محمد تیرا بھی نام ہوگا۔ لیکن آگے سننے والی بات ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم نبی کے ہیں؟ آج ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، غلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے بصرہ کے ولی حضرت حسن بصری، نام یاد سنا ہوگا آپ نے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مارکیٹ میں گئے اور ایک غلام خریدا۔ اب جب غلام خریدا اور وہ غلام گھر پر لے آئے، جیسے ہم لوگ کیسے گاڑی خریدتے ہیں ویسے اس زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خریدے، اپنے گھر پر لائے۔ جب وہ گھر پر آ گئے اس کو تھوڑا کھانا وانا کھلایا، پانی وانی پلایا۔ پھر حضرت حسن بصری نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے اپنے غلام کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا میرا کیا نام، آپ میرے آقا ہیں، جو نام دے دو وہ میرا نام۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا اچھا تو تمہیں کھانا کون سا پسند ہے، تاکہ مجھے پتا چلے نا کہ میرے غلام کو کھانا کیا پسند ہے۔ کہا میری کیا پسند، میں تو غلام ہوں، آپ آقا ہیں، آپ کو جو کھانا پسند وہ مجھے پسند، جو آپ کو ناپسند وہ مجھے ناپسند۔ تو حسن بصری تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا کہا کہ تم تو میرے غلام ہو، کپڑا تو پہننا ہی ہے، تو کس طریقے کا کپڑا تم پہنتے ہو؟ کیونکہ الگ الگ طریقے کے لوگوں کے کپڑے کے ذوق ہوتے ہیں پہننے کے اور کلر کے، تو تمہیں کون سا تو غلام نے زور سے کہا آقا کیا سوال پوچھ رہے ہو، میرا نام کچھ نہیں، جو آقا نام دے میرا نام، میرا کھانا کا کوئی مزہ نہیں، جو آقا مجھے کھلائے وہی کھانا مجھے پسند، اور کپڑے میں بھی میری کوئی چوائس نہیں، جو آپ پسند کر لے، آپ میرے آقا ہے، جو کپڑا آپ پسند کرے وہ مجھے۔ تو کہا کہ تو آرام کتنی دیر کرے گا، کام کتنی دیر کرے گا؟ تو کہا وہ بھی میرے کو آرام کے اندر بھی کوئی چوائس نہیں، اور کام کتنا کرنا اور کیا کرنا وہ بھی میرے کو نہیں معلوم، جو آقا بولے وہ ٹائم پر میں آرام کروں گا، جب آپ مجھے بولیں گے کام کر تو میں کام کروں گا، نہ میں رات دیکھوں گا نہ دن دیکھوں گا، آقا کے حکم کو دیکھوں گا۔ بس اس نے یہ کچھ سوال جواب ہوئے، حسن بصری ایسے کھڑے تھے دھاڑ سے گرے اور زمین پر بے ہوش ہو گئے۔ سب لوگ جمع ہوئے، ہوش میں لائے، ہوش میں آئے تو کہا جا غلام، اپنے غلام سے کہا اللہ کے واسطے تو آزاد ہے، انت حر لوجہ اللہ تعالی، عربی زبان میں انت حر لوجہ اللہ تعالی، کہ جا اللہ کے واسطے تو آزاد ہے۔ تو غلام نے کہا عجیب آقا ہو، ابھی تو خریدا، اتنا مہنگا خریدا، ابھی تو چند سوال جواب ہوئے اور آزاد بھی کر دیا۔ حسن بصری نے فرمایا تو نے مجھے بتا دیا کہ اللہ کا حق کیسے ہوتا ہے اور پیارے نبی کا حق کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ آج تو نے بتا دیا کہ جو غلام ہوتا ہے نام اس کا نہیں ہوتا، آقا جو پسند کرے وہ نام ہوتا ہے، کھانا اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، آقا کی مرضی کا ہوتا ہے، کپڑا اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، آقا کی مرضی کا ہوتا ہے، اور جینا اور مرنا اور رہنا اور کام کرنا اور آرام کرنا آقا کی مرضی کا ہوتا ہے۔ تو حسن بصری فرماتے تو نے تو میرے نبی کا حق ادا کرنا یہ سبق مجھے سکھایا، اور یہ سبق ہم کو بھی ملا۔ اللہ کی قسم کہو ہماری کوئی مرضی نہیں، جو مرضی ہوگی وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، کیونکہ مرضی آقا کی ہوتی ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہے۔ ہم تو سونے جاوے نا تو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے نبی بستر پر آتے تو کیا کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تھے پہلے کوئی کپڑے سے بستر کو جھاڑ دیا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارے نبی آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی دعائیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیتے تھے۔ تو ہم تو غلام ہیں، سوئیں گے بھی تو نبی کے طریقے پر، جھاگیں گے تو نبی کے طریقے پر، ہم کام کریں گے تو نبی کے طریقے پر۔ لیکن آج سچ بتاؤ ہم نے کون سی غلامی نبھائی ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ رات پہلے میں پڑھ رہا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی، پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، ہم سب جانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوئی بہت خاص مرید،
بہت ہی خاص مرید. وہ روتے روتے ان کے پاس آئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ مرید زور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ مرید تو ساروں قطار رو رہے ہیں. اپنے مرید سے پوچھا کیا ہوا, کیا ہوا؟ تو وہ مرید نے کہا, شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, وہ مرید جو ہوتا نا, مرید پکا مرید کہنے لگا حضرت بہت ٹربل میں آ گیا, بہت پرابلم میں آ گیا, بہت ہی الجھن میں. حضرت نے کہا لیکن ہوا کیا؟ کہا وہ میری جوان لڑکی, میری جوان بیٹی 18-19 سال کی, وہ اوپر کپڑا سکھانے گئی, شاید جناتوں میں سے کوئی جنات آیا اور وہ میری لڑکی کو اٹھا کر لے گیا, میری بچی کو اٹھا کر لے گیا. اور مجھے یقین ہے کہ میرے گھر پر کوئی انسان تو اوپر نہیں آئے گا, یہ کوئی جنات ہی کی شرارت ہے جو میری جوان بیٹی کو لے کر چلا گیا. اور یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جنات تو ہے دنیا میں, بھائی جنات دنیا میں ہے اور قیامت تک یہ بھی رہیں گے, اور ان میں بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں. خود اللہ نے قرآن پاک میں جناتوں کے بارے میں فرمایا, وَأَنَّا مِنَّا الْمُؤْمِنُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جناتوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے, کچھ برے بھی ہوتے. خیر ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم واقعے پر آ جائے. وہ مرید ایسا تڑپ رہا تھا کہ میری بیٹی, جوان بیٹی, اپلوتی بیٹی 18-19 سال کی, جو چھت پہ سے جنات اس کو اٹھا کر لے گیا, کوئی جن اٹھا کر لے گیا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیار سے فرمایا دیکھو فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک گول دائرہ بنا دو, ایک گول دائرہ بنا دو اور وہاں تم بیٹھ جاؤ, وہ گول دائرے میں بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ صرف اتنا لکھ دو عبد القادر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر. کہا تم بیٹھو گے نا, کچھ 1-8 گھنٹے میں آپ دیکھو گے کہ بہت سے جنات وہاں سے گزرنے دینا, سلام کرے تو جواب دے دینا, گزرنے دینا, لیکن جب وہ جنات کا سردار تمہارے پاس آئے تو ان کو بتا دینا. تو وہ آدمی بھائی کون اپنی بیٹی کے واسطے کیا نہیں کرے گا, بیٹی تو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. وہ مرید دوڑتا دوڑتا جس جگہ پر بتایا وہاں گئے, گول دائرہ بنایا اور وہاں نام لکھ دیا عبد القادر, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھ دیا. اور ہوا ایسا ہی کہ جنات گزرتے گئے, اتنے میں ایک بہت بڑا ہیکل شکل والا اور بڑی شکل والا, سواری پر آنے والا, وہ جنات سامنے آیا اور آ کر کہا کہ یہ عبد القادر لکھا ہے اور تم بیٹھے ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں, میں تو میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں, اور میری لڑکی اس طرح غائب ہو گئی تو میں میرے مرشد کے پاس پہنچا. میں نے جا کر کہا, انہوں نے کہا کہ ایسا دائرہ بنا دو اور عبد القادر لکھ دینا. بس وہ جنات کا سردار نے ایسے زور کی آواز نکالی اور فوراً سب کو جمع کیا, اور وہ جن بھی آیا جو ان کی لڑکی کو لے کر چلا گیا تھا, انہوں نے اس کے ہاتھ سے لڑکی کو لیا, ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک جملہ کہا, تم نے عبد القادر کا نام لکھا, شیخ عبد القادر کا نام لکھا, یاد رکھو اگر وہ تم انسانوں کے مرشد ہے, اللہ نے ہم جناتوں کو بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر وہ جنات کا جو سردار تھا اس نے اعلان کیا, جناتوں کبھی بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کو ستانا نہیں, کیونکہ ہم بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہے اور انسان بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہے. کبھی بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کو ستانا نہیں. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے ولی ہے ان کی غلامی مل جائے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, ساری مصیبتوں سے دور ہو جاتا ہے. تو جو ولی کا غلام ہو گیا وہ کہاں سے کہاں اونچی منزل پر پہنچ گیا. جو مصطفیٰ کا غلام ہو جائے, جو سارے نبیوں کے نبی کا غلام ہو جائے, اس کی شان کتنی اونچی ہوگی. آج کی ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آج جو بھی پریشانی ہم کو, روزی کی پریشانی, بیماری کی پریشانی, کورونا کی پریشانی, مہاماری وائرس کی پریشانی, اور گرمی اور بارش اور معلوم نہیں بجلی کا گرنا اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا, سب کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم غلام مصطفیٰ بن جائے تو دنیا اور آخرت ہمارے قدموں میں آ جائے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، جنات کا سردار یہ جملہ کہتا ہے کہ سنو اے جنات سنو، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہے، آج سے ان کو کوئی ستائے گا نہیں، کیونکہ ہم بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو جب ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر کی غلامی میں آدمی کو چھٹکارا مل سکتا ہے مصیبتوں سے، تو جو محمد کے غلام بن جائے، مصطفیٰ کے غلام بن جائے، اللہ کی قسم ہم کو بھی چھٹکارا ملے۔ اس لیے ہم سب لوگ ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں، آج سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم عمل کریں گے۔ جب بات ختم کرنا ہے تو میں ایک بات اور بھی بتا دوں جو بہت پیاری بات ہے، اور یہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو واقعہ ہم کو رونا آتا ہے، بہت رونا آتا ہے، اکیلے میں تو کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی تو سب گھر میں ساتھ میں بیٹھے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن یہ جو واقعے پر میں ابھی آ رہا ہوں اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہے، بڑی عجیب روایت بیان کی ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ لکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار، اس زمانے میں عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی، یہ جس کے بارے میں لکھا ہے اس گنہگار کی عمر ہوئی 200 سال، یعنی 200 سال 200 ایئرس عمر، اور سارے گناہ کر گیا، سارے گناہ، یعنی کتابوں میں لکھا ایسے گناؤنے گناہ کیا کہ جس کا بتانا بھی مشکل ہے، جس کا زبان پر لانا بھی مشکل ہے، کون سا گناہ اس نے چھوڑا، 200 سال کی زندگی پائے عیاشی میں اور گناہوں میں گزار دی۔ اب 200 سال کے بعد جب یہ مر گیا تو وہاں سارے لوگ جمع ہوئے اور سب نے مل کے مشورہ کیا کہ تو بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا مجرم ہے، یہ تو بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا عیاش ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کام کرو، اس کو لاتوں سے مارو، اور ہمارے یہاں کا جو ہم جس کو ڈسٹ بن بولتے یا کچرے کا ڈبہ بولتے یا کوڑا کرکٹ رکھنے والا، عربی میں اس کو مزبلتن کہتے ہیں، مزبلتن، اس میں ڈال دو اس کو۔ اب سب نے مل کر اس کو لاتوں سے مارا، اور وہ زمانے کا جو سب سے بڑا جو کوڑا کرکٹ رکھنے والا جو کچرے کا ڈبہ تھا، جہاں بدبو ہی بدبو ہوتی تھی، جہاں مرے ہوئے جانور بھی ہوتے تھے، بس وہیں پر اس کو پٹک دیا، اور سارے بنو اسرائیل، وہ علاقے والے اور وہ گاؤں والے اور وہ محلے والے خوش ہو گئے کہ بہت بڑی مصیبت سے نجات ملی۔ وہاں یہ خوشی منا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر وہی بھیجتے، اے موسیٰ جاؤ نا، وہ کوڑا کرکٹ پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے مرا ہوا ہے، اسے وہاں سے نکالو اور غسل دو نا، اس کو غسل دو، اور غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنا، کفن پر خوشبو لگاؤ اور اس کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا، دوڑے گئے، جیسے وہ کوڑا کرکٹ کے پاس گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر وہ جا رہے ہیں اور وہ اس مردے کو باہر نکال رہے، وہ سب دوڑتے کہا موسیٰ آپ کو تو معلوم ہے یہ 200 سال کا گنہگار ہے، اس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ عیاش، اس نے کون سا گناہ جو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میرے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اس کو کوڑا کرکٹ میں سے نکالوں اور اس کو میں غسل دوں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہناؤں اور اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگاؤں، اور میں خود بھلے نبی ہوں مگر اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ تو سب نے کہا لیکن ہم آپ کو نہیں پڑھانے دیں گے، ہم آپ کو پڑھا لیں، آپ اتنے بڑے پیغمبر ایسے نالائق پر، ایسے کمینے پر، ایسے پاپی پر آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے، آپ غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چاروں طرف سے قوم نے گھیرا، تو دوڑے پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ کو کہا اللہ کیا کروں، اللہ تو کہتا ہے کہ اسے غسل دے دو، اسے کفن پہنا دو، اسے خوشبو لگا دو، اس کے جنازے کی نماز پڑھا دو، لیکن یہ میری قوم مجھے کرنے نہیں دے رہی۔ اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہے، اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم میری ماں بہنیں بیٹیاں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، اللہ نے کیا فرمایا یا موسیٰ انہ کلما نشر التوراۃ وجد اسم محمد فقبله ووضعه على عينيه
فغفرت ذنوبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری بات بالکل سچی ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، یہ تمہاری قوم والے بھی صحیح کہتے ہیں، موسیٰ تم بھی صحیح کہتے ہو، لیکن اس کا ایک عمل ہے، اس کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اللہ نے کہا صرف معاف نہیں کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، اور ابھی تم اس کو قبر میں رکھو گے، میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں گا، 70 حوروں کے ساتھ نکاح کروا دوں گا، جنتی بنا دوں گا، اور اس کے گناہوں کو تو میں نے معاف کر دیا. اس کا ایک عمل تھا جو تمہیں کسی کو نہیں معلوم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا نا کیا عمل. کا عمل یہ تھا کہ جب بھی تورات کھلتا تھا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی توریت کا، جب بھی یہ توریت کھولتا تھا اس میں آخری نبی محمد کا نام دیکھتا تھا. یہ بھلے کتنا بھی بڑا گنہگار تھا، لیکن جب کلما نشر التوراۃ وجد اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، کہا جب یہ تورات کھولتا تھا اور آخری نبی محمد کا نام دیکھتا تھا تو محبت کے مارے یہ محمد کے نام کو چوم لیتا تھا، یہ تورات میں محمد کے نام کو چوم لیتا تھا، اور کبھی کبھی تورات کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اور کبھی کبھی صلی اللہ علی محمد یہ درود پڑھ لیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ تورات کھولتا تھا اور میرے آخری نبی محمد کے نام کو نمبر 1 چومتا تھا، نمبر 2 اپنے آنکھوں پر رکھتا تھا، نمبر 3 درود پڑھتا تھا. یہ 3 کام کرتا تھا، چومنے کا کام کرتا تھا، اور ہمارے نبی کے ناموں کو اپنے آنکھوں پر رکھتا تھا، اپنے گالوں پہ رکھتا تھا، اور اس کے بعد درود پڑھتا تھا. ہم نے بھی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا، اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف ہمارے نبی کا نام کو کوئی محبت سے چوم لیتا ہے، نام کو کوئی محبت سے چھو لیتا ہے، نام کو کوئی محبت سے اپنی آنکھوں پر اپنے گالوں پر رکھ لیتا ہے، نام ہمارے نبی پر درود پڑھ لیتا ہے. اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گنہگار جس نے 200 سال گناہ کیا، اس نے اگر ہمارے آخری نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی نامی مبارک کو چوم لیا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے گالوں پہ رکھا، درود پڑھا، اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. ہم تو اسی نبی کے امتی ہیں، ہم تو اسی نبی کے امتی، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے رہنا ہوگا. آج ارادہ کرو، کیونکہ آن لائن پر بھی بہت سے بیانات ہو رہے ہیں، بہت علماء کرام کے بیان ہو رہے ہیں، کبھی بروڈا کی لنک آتی ہے، کبھی سورت کی لنک آتی ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں. ہاں دیکھو، ایک بیان وہ ہوتا تھا جو سامنے مجمع ہوتا تھا، ہمیں احساس ہوتا تھا کون سن رہا کون نہیں سن رہا. یہ اللہ بھروسے پر سارے علماء بیان کر رہے ہیں، اور سارے علماء کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو ہم پر حالات آئے ہیں، جو کورونا کی مہاماری ہمارے ساتھ میں لگی ہے، اور جو زمین کا تیور بدل گیا ہے، زمین کا تیور اتنا بدل گیا ہے، اتنا بدل گیا ہے. آپ نے جگہ جگہ پر دیکھا ہوگا، کہیں پانی بھر گیا، کہیں بڑے بڑے کھڈے ہو گئے، کہیں پر گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آسمان کا تیور بدل گیا. بارش آ رہی ہے تو بھی پریشانی ہو رہی، نہیں آ رہی ہے تو بھی پریشانی ہو رہی ہے، گرم موسم ہے تو بھی پریشانی، ٹھنڈ موسم ہے تو بھی پریشانی. ہر طرف سے اللہ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کی طرف سے مار آ رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کو اختیار کر لیا. پھر ایک مرتبہ جو بار بار میں کہتا ہوں، بہت سو کو شاید اچھا نہیں بھی لگتا ہوگا، لیکن پھر میں 2 باتیں کہوں گا. ایک گناہ سے بچو، ایک گناہ سے بچو. جتنا وقت ہم موبائل پر نکالتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے، اور میرے دوستوں سے، اور بڑوں سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ گیم کھیلنا بند کر دو. یہ موبائل پر یا آئی پیڈ پر گیم کھیلنا بند کر دو. اور اگر آپ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو اس کا ایک ٹائم بنا لو نا کہ بھائی جو چیز ٹھیک ہے میں اپنا آپ کو فریش کروں گا. حالانکہ اس سے کوئی فریش نہیں ہوتا، اس سے انفریش ہو جاتا ہے. فریش ہوتا ہے آدمی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام سے ہی دلوں میں اطمینان ہوتا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا موبائل پہ چیٹنگ، اور موبائل کے اوپر یہ واٹس ایپ، اور اس کے بعد میں پھر گیم کھیلنا، اور آئی پیڈ پر گیم کھیلنا، اور اسٹیٹس، اور یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیونکہ یہ ہمارے نبی کے غلام کی شان نہیں. ہمارے نبی کے غلام ایسے نہیں ہوتے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے کبھی نہیں ہوتے، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوتے۔ آخر آپ سوچو نا، ماں اور بچے میں کتنی محبت ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا نا، ایک دن ماں اٹھاتی ہے نا اپنے دودھ پیچھے بچے کو اٹھاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول حیران ہوتے ہیں کہ یہ بچے کو، دودھ پیتے بچے کو تم نے میرے گود میں کیوں رکھا؟ وہ ماں کہتی ہے آپ احد کے میدان میں جا رہے ہو، احد کے میدان میں جا رہے ہو، میں کچھ نہیں دے سکتی، یہ بچے کو لے کر جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بچے کو لے کر جاؤ، تم نے میری گود میں بچہ رکھا، دودھ پیتا بچہ، یہ نہ تلوار اٹھائے گا نہ تیر اٹھائے گا، کہا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ ماں کہتی کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہاں میرے نبی جب آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو میرے بچے کو آگے کر دینا، میرے بچے کی جان جائے وہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی آپ کو تکلیف ہو گئے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں خود اور آپ ہم سب صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اپنے نبی کو کتنی چوٹ پہنچاتے ہیں، ہم لوگ کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے پیاروں، کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر کی رات آتی ہے، جمعہ کی راتیں آتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نامہ عمل پیش کیا جاتا ہے، ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ سوچو جب نام لیا جاتا ہوگا مدینہ منورہ میں، آپ کا یہ امتی، آپ کا یہ امتی یہ گناہ کرتا، یہ گناہ کرتا، یہ گناہ کرتا، میری ماں بہنیں، ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں نے کیا نہیں کیا میری امت کے واسطے، اور امت آج یہ حال کر رہی ہے۔ اس لیے ہم سب غلام مصطفیٰ بنیں گے، ہماری ماں بہنیں ہم سب لوگ، اور غلام مصطفیٰ میں سب سے پہلے یہ لہو و لعب، یہ موبائل، اس سے اپنے آپ کو دور کرو، بہت دور کرو، اس سے اپنے آپ کو دور کرو، ضرورت کے لیے استعمال کرو، باقی ضرورت کے علاوہ فضول کاموں کے لیے اس سے دور ہو جاؤ۔ اور نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، تو انشاءاللہ نماز پڑھتے جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ہمیں گناہ چھڑانے والی چیز اور گناہوں کو معاف کروانے والی چیز، سب سے بڑی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ بھی پڑھ سکتے ہو، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1، اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمازی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، یہ نماز تم سے گناہوں کو بھی چھڑائے گی، بے حیائیوں کے کام سے دور ہو جاؤ گے، فواحش اور بے شرم والے کاموں سے دور ہو جاؤ گے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، آج جو ہم نے سنا اس میں ایک ہی بات ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سچا مرید بن گیا کہ اللہ نے اس کی نصرت فرمائی، تو یاد رکھو اگر کوئی ہمارے آخری نبی محمد کا سچا غلام بن جائے، اللہ چاروں طرف سے اس کی مدد فرمائیں گے اور بے شک فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ 2 منٹ کے لیے ذکر کر لیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف پر آپ نے دیکھا 200 سال کا گنہگار اگر درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی روزانہ 50 مرتبہ، only 50 times، کوئی روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے صافحت ہو یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا مصافحہ کروں گا، اس کا ہاتھ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو ہم بہت زیادہ درود پاک بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، سب لوگ گردن جھکا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر سے گھر میں بیٹھے ہیں کہ میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، میں اور میرا اللہ شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah, la wahhaba illallah, la tawwaba illallah, la sami'a illallah, la basira illallah, la halima illallah, la hakima illallah, la ghafura illallah, la shakura illallah, la waduda illallah, la malika illallah, la quddusa illallah, la salama illallah, la mu'mina illallah, la muhaimina illallah, la aziza illallah, la jabbara illallah, la mutakabbira illallah, la khaliqa illallah, la bari'a illallah, la musawwira illallah, la khafida illallah, la rafi'a illallah, la mu'izza illallah, la mudilla illallah, la rabba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu अलैहि वसल्लम। सब दरूद पाक पढ़े। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे प्यार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीद محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المقتصد محمد المنير محمد الحسيب محمد الحفي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه वसल्लम। सब दरूद शरीफ पढ़े, दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअ अल हाजत व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यिआत وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर, अल्लाह हमको माफ कर देना, माफ कर देना, बहुत बड़े गुनहगार हैं अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम तो ऐसे
गुनहगार है, जो धोखेबाज है। अल्लाह 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 तेरे सामने तौबा करते, फिर गुनाह करते, फिर तौबा करते, फिर गुनाह करते, फिर तौबा करते, तुझसे वादा करते अब आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब कानों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हाथ पाँव का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर बाहर जाकर हम वही गुनाह करते अल्लाह, बार बार तौबा करते, बार बार गुनाह करते, लेकिन हमको वो बात याद आती है जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, 100 बार तौबा शिकस्ती, बाज आ। अगर 100 बार भी तूने तौबा तोड़ा है, अल्लाह तेरी आवाज आती है, मेरा बंदा अगर 100 बार भी तूने तौबा तोड़ा है, आजा आजा, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह तेरी कसम अल्लाह, जितनी गलतियां हमने तेरे शान में की अल्लाह अल्लाह, अगर इतनी गलतियां अगर हम अब्बा की करते, कब का धक्का मार के निकाल दिया होता, कब की माँ हमको धक्का मार के निकालते थे, कब का हमारा सेठ हमको निकाल के फेंक देता। लेकिन अल्लाह तू सब गुनाह देखता है, सब गुनाह देखता है, लेकिन एक वक्त भी रोटी से मालूम नहीं करता, एक वक्त पानी से मालूम नहीं करता, कभी कपड़े से मालूम नहीं करता। अल्लाह तू करीम होकर करीम है अल्लाह, बस हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम आखिरी नबी के उम्मती है, इसीलिए हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का गुनहगार, 200 साल गुनाह करने वाला, अय्याशी करने वाला, अल्लाह सिर्फ वो हमारे नबी के नाम को देख लेता है, चूम लेता है, अपने गालों पे रख लेता है, दरूद पढ़ लेता है, अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत कर देता है। हम तो उसी आखिरी नबी के उम्मती है अल्लाह, उसी आखिरी नबी के गुलाम है अल्लाह। अल्लाह हमारा तो कलमा ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 तुझे उसी घड़ी का वास्ता अल्लाह, हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन। हम में बहुत से लोग बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह अल्लाह। हम जब किसी के बारे में सुनते हैं ना अल्लाह अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान, खास करके अल्लाह रोजी के मामले में तो बहुत लोग परेशान है अल्लाह। रमजान का महीना था, कितने लोगों ने कितनों को खिलाया पिलाया पहनाया अल्लाह। रमजान के बाद अल्लाह बंदा करेगा तो कितना करेगा अल्लाह, इंसान करेगा तो कितना करेगा। लेकिन जो हालात लोगों के दुकानों में रमजान में थे, वही हालात अभी भी है अल्लाह अल्लाह। घरों में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है अल्लाह, बड़ी मुश्किल से घर चलता है अल्लाह अल्लाह। बाप अपने बेटे के सामने शर्मा रहा है अल्लाह। इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन। उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे अल्लाह, उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे अल्लाह। ए अल्लाह तू तो हर हाल में रोजी दे सकता है अल्लाह अल्लाह। तू किसी के कमान पर थोड़ी रोजी देता, किसी के मेहनत पर थोड़ी रोजी देता अल्लाह, तेरे फजल से रोजी मिलती है अल्लाह। बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे अल्लाह अल्लाह। जो कर्जे में डूबे उनसे कर्जे अदा करवा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे अल्लाह। इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन। हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह अल्लाह। सारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह अल्लाह। हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह अल्लाह। हमारे दोस्त मौलाना अब्दुल्ला जानजी साहब, उनकी वालिदा मरहूमा हो गई अल्लाह, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे मौलाना अब्बास साहब बीमार है अल्लाह, उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा दे। और अल्लाह हमारी प्यारी बेटी आलिया बहुत बीमार है अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह, बहुत मासूम बच्ची है अल्लाह, बहुत मासूम बच्ची है अल्लाह अल्लाह। उसकी मासूमियत को देखकर अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा दे अल्लाह। इलाहा आलमीन। हम किसके सामने बोले अल्लाह, तू ही तो है सब कुछ अल्लाह अल्लाह। अपने दिल का दुख बोले तो किसके सामने बोले अल्लाह अल्लाह। तू ही, तेरा ही दरवाजा अल्लाह, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं अल्लाह, तेरे घर के सिवा कोई दर नहीं अल्लाह। इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन। हम सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे अल्लाह। हमारे बच्चों को शिफा दे दे अल्लाह, हमारे बच्चों को शिफा कामिला दे दे अल्लाह, हमारे बच्चों को शिफा दे दे अल्लाह। इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन इलाहा आलमीन। हमारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह अल्लाह। मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे, जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए अल्लाह। सबको याद आती होगी, अपनी माँ याद आती होगी, अपने मरहूम अब्बा याद आते हो अल्लाह। कौन याद नहीं करेगा। माँ हंसती थी तो घर बाग हो जाता था,
مرحوم ابا کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اللہ اللہ آج ماں سے محروم ہے اللہ، ان کی دعاؤں سے محروم ہے اللہ. اللہ قبر سے ان کی دعائیں عطا فرما دے، ان کی توجہ عطا فرما دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. الہ العالمین ہم سب میں جوڑ پیدا کر دے، ہم سب میں جوڑ پیدا. کتنا جئیں گے اللہ، کتنا چاہیے. ہمارے دل سے حسد نکال دے اللہ، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، نفرت سب ہمارے دلوں سے نکال کر پھینک دے اللہ. اللہ اللہ بس کچھ دن کچھ راتیں باقی ہے اللہ. اللہ وہی سفید کفن کا کپڑا ہوگا، وہ جنازہ اٹھے گا، قبرستان جائیں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، سارے لوگ آئیں گے، 2-4 دن روئیں گے. اللہ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا اللہ. حسد دل میں ہوگا، بغض دل میں ہوگا، عداوت دل میں ہوگی، کپٹ دل میں ہوگا. اللہ موت آنے سے پہلے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح عطا فرما. اللہ تیرا بھی حق ادا کرنے والا بنا دے، پیارے نبی کا حق ادا کرنے والا بنا دے، بندوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ہم کو نمازی بنا دے، زکات دینے والا بنا دے، اللہ پابندی کرنے والا بنا دے. اللہ قربانی کے دن آ رہے اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، یسر کے ساتھ، محبت کے ساتھ. الہ العالمین سب کی قربانیوں کو مکمل بنا دے اللہ، اور عافیت سے اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے اللہ. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.